یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، بدلو کی نشریات میں یہ ہے ڈاکٹر پرویز خود بھائی کا پروگرام فکر و نظر. آج کے شو میں ہم پاکستان میں جمہوریت کے بحران اور آمرانہ تسلسل کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر پرویز بھائی، کیا آپ میرے سوالات کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل. پاکستان میں اب تک جمہوریت مستحکم کیوں نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان جمہوریت کے لیے مناسب نہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی. اگر ہم یہ مان لیں کہ ایسا ہے تو پھر چلیے ہم امریکا کو کیوں نہ دعوت دے دیں، یا چین کو، یا برطانیہ جو یہاں پہلے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ بات صریحاً غلط ہے. پاکستان میں جمہوریت چل سکتی. پاکستان کے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں اور اس ملک کو اپنی مرضی سے چلائیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جنرل ایوب خان یہ کہتے تھے مارشل لاء لگانے سے پہلے کہ ادھر جمہوریت اس لیے نہیں چل سکتی کہ یہاں موسم گرم ہے، اور گرم موسموں میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ممکن نہیں. ارے اگر یہ بات درست ہے تو بتائیے کہ پھر انڈیا میں جمہوریت کیوں چل گئی؟ بہت سے ایسے ملک ہیں، دنیا جہاں کے ملک ہیں جہاں موسم سرد بھی ہے، گرم بھی ہے. تو یہ بات تو میرا خیال ہے بالکل ہی غلط ہے. لیکن آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ یہاں جمہوریت مستحکم کیوں نہیں ہو سکی، اور واضح ہے کہ یہاں ہمارے جو 72 سال ہیں ان میں سے 30 سے زیادہ سال تو مارشل لاء میں گزرے ہیں یا کوئی فوجی حکمران رہا ہے. تو اب یہاں پر ایک ایسی سوچ ہے کہ ان کو بس ٹھکانے لگاؤ. یہ ایسے لوگ ہیں جو خود نااہل ہیں، یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم انہیں دکھائیں گے کہ یہ کرنا وہ کرنا، اور یہ کرتے کرتے پھر وہ ہمارے حاکم بن گئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت نقصانات ہوئے ہیں. یہاں پر کوئی عدل و انصاف کا نظام نہیں قائم ہو سکا. اب میں یہاں صرف فوج کو نہیں ٹھہرا رہا ہوں قصوروار، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پورا نظام ہے جس میں فوج اور سیاستدان دونوں ملے ہوئے ہیں، اور یہ آخر ایک دوسرے کو اوپر چڑھاتے ہیں. یہاں جب بھی فوجی حکومت آئی ہے تو اس کے پیچھے کسی سیاستدان نے بھی، کوئی سیاسی پارٹیاں بھی رہی ہیں جنہوں نے ان کو بلایا ہے، دعوت دی ہے. یہ تو ہماری پوری تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. مگر یہاں جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہو سکی کہ شروع دن سے، سن 47 سے یہاں پر کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ آخر یہ ملک ہم کس لیے بنا رہے ہیں. قائد اعظم بہت بڑے لیڈر تھے. انہوں نے ویسے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی منشور نہیں تیار کیا پاکستان کے لیے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر یہاں ایک انتشار برپا ہوا. یہاں اس کے بعد پھر جتنے منہ تھے اتنی باتیں ہونے لگیں. اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ کیا بدتمیزی، ہنگامہ آرائی ہوتی تھی. ہر شخص، ہر جو سیاستدان تھا اس زمانے کا، میرا مطلب ہے کہ سن 50 کی دہائی کا، وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی زمینیں ان پہ قبضہ کرے یا ان کے املاک پہ قبضہ کرے. تو ان کو فرصت کہاں تھی کہ وہ اس ملک کو ٹھیک طرح سے چلا سکتے. تو جب جنرل ایوب خان نے یہاں پر مارشل لاء کا اعلان کیا، ان کی جو تقریر ہے وہ مجھے یاد ہے، جو انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے سیاستدانوں کے خلاف، وہ بھی مجھے یاد ہیں. لیکن ہاں اس میں حقیقت تھی کہ چونکہ قائد اعظم کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں بندہ مسلم لیگ کے اندر، اسی لیے پھر ہمارا یہ حشر ہوا. دنیا میں طرح طرح کی ریاستیں ہیں. پاکستان کی ریاست کو آپ کس قسم کی اسٹیٹ گردانتے ہیں؟ کیا یہ مابعد نوآبادیاتی ریاست ہے، یا یہ گیریزن اسٹیٹ ہے، یا کچھ اور ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو دونوں آپشنز آپ نے بتایا یہ مناسب نہیں. تو حالانکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا تو گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے وہ لوگ تھے جن کے مفادات اس سے وابستہ تھے. اور وہ لوگ ایک تو ادھر کے سندھ، پنجاب اور فرنٹیئر کے جو بڑے جاگیردار تھے، زمیندار تھے، وہ تھے.
اور جو شمالی ہندوستان کے ملازمت پیشہ لوگ جن کو حمزہ علوی سلاریات کہتے تھے، یہ وہ تھے، یعنی کہ وہ افسر جو برطانوی نظام میں بہت اوپر تک پہنچے تھے، لیکن ان کا مقابلہ تھا ہندو افسران کے ساتھ اور وہ اس مقابلے میں پیچھے رہ گئے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس سب کچھ کو چھوڑ کے اب ہمیں ایک نیا ملک بنانا چاہیے۔ تو یہ ملک عوام کے لیے نہیں بنا، اس کے جو سربراہ تھے وہ بڑے مالدار لوگ تھے، وہ سرمایہ دار تھے، وہ جاگیردار تھے، وہ افسر شاہی کے لوگ تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس جو کے پیچھے جو محرکات تھے وہ یہ تھے۔ اچھا، لیکن چلیے پاکستان بن گیا اور عوام نے پھر مطالبہ اپنا بلند کیا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، ہمیں وہاں سے بے دخل کر کے یہاں لایا گیا، ہم نے اتنی مصیبتیں دیکھی، تو اب ہمارا حق بنتا ہے اس ملک کے اوپر۔ اور بات بالکل ٹھیک ہے، آخر جس طرح سے بھی ملک بنا یہ تو عوام کے لیے بنا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک تو فلاحی ریاست ہونی چاہیے، اور وہ فلاحی ریاست جمہوری اصولوں کے تحت ہی چل سکتی ہے، ان اصولوں کے تحت چلانے کی ضرورت ہے۔ یہاں نہ مارشل لاء لگنا چاہیے، نہ ادھر افسر شاہی، نہ فوج کی بالادستی ہونی چاہیے، یہاں پر عوام کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ایک مسلم ریاست میں جمہوریت آئے گی بھی تو کیسے؟ خلافت کیوں نہیں؟ جی، اسلام میں نہ تو جمہوریت کو قبول کیا گیا اور نہ ہی اسے مسترد کیا گیا، کیونکہ اسلام میں ریاست کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ریاست جیسی کوئی چیز قرآن پاک میں نہیں ہے۔ آپ اس کو کھنگالیں، آپ کو کہیں پر ریاست یا اس سے ہم معنی کوئی لفظ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس زمانے میں ریاست کا وہ تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تصور جو جدید ریاست کا ہے یہ تو صرف 400 سال پرانا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ایسی ریاست جس کے جغرافیائی حدود ہوں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا، اس کی کوئی حدیں نہیں تھیں، لہٰذا ادھر اس زمانے میں کوئی ایسا نظام تشکیل نہیں دیا گیا جس میں آپ ٹیکس وصول کرتے، جس میں ایک فوج کا اہتمام ہوتا، پولیس ہوتی، ایک ادھر انتظامی امور ہوتے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے، وہ ہرگز نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ریاست کے سربراہ کیسے چنا جائے، ریاست کا انتظامی امور، اس کے انتظامی امور کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر قرآن شریف مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ خلیفہ چننے کا کوئی طریقہ وضع نہیں کیا گیا۔ ہاں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ کئی دنوں تک بیمار تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد مسلمانوں کا سربراہ کون ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے بعد پھر جو تفرقے ڈلے مسلمانوں میں، حالانکہ جو سنہرا دور تھا 4 خلیفوں کا، خلفائے راشدین کا، لیکن وہاں کوئی ایسا طریقہ وضع نہیں کیا گیا کہ کون خلیفہ بنے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا۔ اب اگر زمانہ جدید میں، دور حاضر میں آپ یہ کہیں کہ یہاں جمہوریت نہیں، یہاں خلیفہ ہونا چاہیے، تو پہلا سوال تو یہ اٹھے گا اس خلیفہ کو کیسے چنا جائے۔ جو 48 مسلمان ملک ہیں ان میں سے بہت سارے ہیں جو دوسروں پہ اس وقت حملہ کر رہے ہیں، جن کے بیچ میں دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، اور یہ پرانی ہیں اور یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ علاوہ اس کے پھر شیعہ اور سنی کا فرق ہے، لہٰذا خلیفہ، اور شیعہ تو خلیفہ مانتے بھی نہیں ہیں، خلیفہ کا آپ انتخاب کر ہی نہیں سکتے۔
یہاں تو مسلمانوں میں کوئی اسے مانے گا ہی نہیں. ہاں وہ ابو بکر البغدادی تھے داعش کے، اب وہ مرحوم ہیں، قتل ہو گئے، لیکن اسے کس نے قبول کیا؟ ملا عمر اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے تھے، اور امیر المومنین اور خلیفہ ان میں ایک بس ٹیکنیکل سا فرق ہے. حضرت عمر امیر المومنین تھے، خلیفہ بھی تھے. تو یہ دور حاضر میں ممکن ہی نہیں. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جمہوریت کا. جمہوریت کا مطلب یہ کہ ہر شخص ایک ووٹ ڈالے گا، اس ووٹ کی قیمت وہی ہوگی جو کسی اور کی ہے. یعنی کہ ایک جمہوریت کے اندر اصولی طور پر سب ایک برابر ہیں. اصل میں فرق تو ہوتا ہے، لیکن یہ اصول بڑا اہم ہے کہ آپ کا ووٹ اور میرا ووٹ اور اس کا ووٹ یہ سب برابر قیمت رکھتے ہیں. یہ بار بار فوجی حکومتیں کیوں آتی ہیں اور مارشل لا ختم ہو جانے کے بعد سلامتی کے ادارے ہی چھائے رہتے ہیں؟ کیا سیاست دان اس کے ذمہ دار نہیں؟ پاکستان میں بار بار مارشل لا لگتا ہے، فوجی حکمران ہم پہ چھا جاتے ہیں، اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، انڈیا میں ایسا کیوں نہیں ہے. تو اس کی وجہ تاریخی ہے. اگر آپ شروع دن کو دیکھیں تو یہاں جو سیاست دان تھے، جو تحریک پاکستان میں پیش تھے، ماں سوائے قائد اعظم کے اور تو کوئی بڑی شخصیت ان میں سے تھی نہیں. انہوں نے کچھ نہ لکھا تھا نہ پڑھا تھا، بڑے بڑے جاگیردار تھے، سوچ کے لحاظ سے وہ خالی تھے. جب قائد اعظم فوت ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ آپس میں لڑ پڑے، اور وہاں جو کرپشن کا حال تھا وہ تو اس زمانے کے مورخ ہی بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ پھر ایک بڑا اچھا بہانہ بنا فوج کے لیے. فوج واحد وہاں ادارہ تھا اس زمانے میں، سن 47 کے بعد کے دو تین سال بعد کی بات ہے، جو ایک جدید ادارے کی حیثیت رکھتا تھا. ہاں ان کے پاس بہت زیادہ ٹینک نہیں تھے، بہت زیادہ توپیں نہیں تھیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ انہوں نے حاصل کیں. اور چونکہ ان میں نظم و ضبط تھا، وہ سینڈرس کے پڑھے ہوئے تھے، برطانیہ کے پڑھے ہوئے تھے، ادھر ملٹری اکیڈمی کے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ ایک واحد ادارہ تھا جس کے اندر کوئی نظم و ضبط تھا. ہاں اور اس کے علاوہ بیوروکریسی جو سول سروس کہلاتی. تو جب انتشار پیدا ہوا اور اس انتشار کے نتیجے میں فوج زیادہ طاقتور ہوتی گئی، ساتھ کشمیر کا مسئلہ تھا. اب جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس سے فوجیں مضبوط ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے، اور یہ نعرہ لگا، پھر سے نعرہ لگا کہ اسلام خطرے میں ہے، تو فوج اس سے مضبوط ہوتی گئی. اور جیسے جیسے فوج مضبوط ہوئی ویسے ویسے فوج نے دیکھنا بھی شروع کیا کہ یہاں جو سیاسی تماشے لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ ہم ختم کریں. تو شروع میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کے زمانے میں نیت اتنی بھی بری نہیں تھی، کیونکہ حالات اس وقت واقعی بڑے خراب تھے. لیکن جب 10 سال ایوب خان نے یہاں پر حکومت کی تو پھر جو طاقت کا نشہ ہے وہ تو چڑھ گیا. اب جب کسی کو یہ موقع ملتا ہے، اور یہاں فوج کو سب سے زیادہ موقع ملا ہے اس کے طاقت کا مزہ چکھنے کا، تو اس کے بعد پھر سوچ ہی بدل جاتی ہے. پھر فوج نے عام لوگوں کو، سیاست سے جن کا تعلق ہو یا نہ ہو، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے. بلڈی سویلینز کہتے تھے، اور اب بھی کہتے ہیں بلڈی سویلینز، یعنی ہم کو وہ بہت ہی گھٹیا سمجھتے. تو جب اس طرح کا رویہ پیدا ہوا، نتیجہ یہ کہ پھر انہوں نے ہر چیز میں اپنا راج قائم کیا. انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ مرات ملیں، اور کسی سویلین کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، کیونکہ عدالتیں کمزور تھیں، جو ریاست کے دوسرے ستون ہیں وہ کمزور تھے. لہٰذا
فوج کی طاقت بڑھتی چلی گئی. انڈیا میں ایسے نہیں ہوا. انڈیا میں کیوں نہیں ہوا ایسے؟ اس لیے کہ ادھر کے سیاستدان، اور یہ 47 کی بات کر رہا ہوں، نہرو کے ہوتے ہوئے ان کا ایک بڑا واضح نظریہ تھا کہ ہمیں انڈیا کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے، اور وہ برابری کی بنیاد پہ انڈیا میں سوشلزم کو اچھا سمجھاتا تھا. ہمارے ہاں سوشلزم اور کمیونزم کو لادینیت کے ساتھ جوڑا گیا. اب اس سے بڑا نقصان ہوا، کیونکہ وہ لوگ جو سماجی انصاف کے لیے جد و جہد کرتے تھے، ان کے اوپر آپ اگر یہ لیبل لگا دیں، یہ لیبل چسپاں کر دیں کہ یہ اسلام کے دشمن ہے، تو پھر بس عوام بھی اس طرح سے دھوکے میں آ جاتے تھے. تو انڈیا میں سوشلزم کسی حد تک کامیاب ہوا نہرو کے زمانے میں، بعد میں تو پھر اس کو بھی ختم کر دیا گیا، لیکن پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہو سکا. ڈاکٹر ہد بھائی، پاکستان حقیقت میں ایک جمہوری اور غیر فرقہ وارانہ ریاست بنے تو کیسے؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں؟ پاکستان میں اگر فرقہ واریت ختم کرنی ہے، جڑوں سے ختم کرنی ہے، تو پھر یہاں پر ہمیں ایک مختلف پاکستان تصور کرنا ہوگا. وہ پاکستان جس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، بس یہ دیکھا جائے کہ کیا آپ پاکستان کے شہری ہیں، اور اگر آپ شہری ہیں تو آپ کے حقوق باقی پاکستانیوں کے برابر ہونے چاہیے. اب ایسا تو دنیا میں جگہ جگہ ہوتا ہے. جب ہم پاکستانی جاتے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں بھی دنیا میں، آسٹریلیا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ حقوق ملنے چاہیے جو کسی امریکن یا جاپانی یا انگریز کو ملتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے نا. یہ نہیں کہ ہم اپنے شہریوں میں فرق کریں کہ فلاں جو ہے وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ احمدی ہے، فلاں شیعہ ہے. اب اس کے دیکھیں کتنے نقصانات ہوئے. شروع کے زمانے میں جب پاکستان بنا تو اس وقت تو احمدی مانے جاتے تھے مسلمان کے طور پر. چودھری ظفر اللہ خان ہمارے پہلے وزیر خارجہ تھے، قائد اعظم نے ان کو وہ پوزیشن دی تھی. بعد میں پھر وہ غیر مسلم ہو گئے. اب مطالبہ یہ بھی ہے، آپ نے پچھلے دنوں یہ کراچی میں سنا ہوگا، ہر جگہ یہ گونج ہے شیعہ کافر، شیعہ کافر. تو شاید ایک دن وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نکال دیں گے بریلویوں کو یا دیوبندیوں کو. دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے. تو اس طرح ٹوٹتے ٹوٹتے آخر سبھی جو ہے وہ اقلیت بن جائیں گے. لہٰذا اگر پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک کرنا ہے، اگر حقیقی جمہوریت یہاں لانی ہے، تو جو آپ کا شناختی کارڈ ہے اس پر سے آپ مذہب کا خانہ نکال دیں، آپ پاسپورٹ سے وہ خانہ خالی کر دیں، اور صرف یہ دیکھیں کہ بھائی یہ یہاں کا شہری ہے، ادھر پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ پاکستانی ہیں، وہ کافی ہے. اس سے زیادہ کی کیا ضرورت؟ جمہوریت اگر ہو بھی تو اس کا غریب عوام کو کیا فائدہ؟ کبھی جاگیردار آ جاتے ہیں، کبھی بزنس مین آ جاتے ہیں. غریب کی نمائندگی کہاں ہو رہی ہے؟ جی، جمہوریت سوشلسٹ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے اور سرمایہ دارانہ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے. اور میری اپنی پسند تو یہ کہ یہاں پر سوشلزم ہو، کیونکہ سوشلزم میں آپ ایک فلاحی ریاست قائم کرتے ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ آپ کا ووٹ اس کے ووٹ کے برابر ہے، لیکن جو اس کو مواقع ملتے ہیں وہ مجھے بھی ملیں گے یا میرے بچوں کو ملیں گے. اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو ورثے میں کیا ملا، کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ کتنے امیر تھے یا کتنے غریب تھے. تو سوشلزم میں ایک ایسی ریاست قائم ہوتی ہے جس میں آپ سب کو ایک مناسب موقع دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے، اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے، تعلیم پا سکے وغیرہ.
اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہے کہ اس کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے۔ البتہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا جمہوریت میں کچھ ملتا ہے لوگوں کو، عوام کو، عام آدمی کو؟ اور میں کہتا ہوں کہ ہاں ملتا ہے۔ یہ آمریت سے بہت بہت بہتر ہے۔ جو پرانا زمانہ تھا بادشاہوں کا، تو اگر بادشاہ نے چاہا تو وہ آپ کی گردن میں اڑا سکتا تھا۔ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر عدالتیں ہیں، ایک جمہوری نظام میں عدالتیں ہوں گی۔ وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ آپ اس جرم کے مرتکب تھے کہ نہیں تھے۔ اگر بری ہو گئے تو ہو گئے، بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں اوپر جو بیٹھا ہے، جو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر عدالت فیصلہ کر لے۔ تو یہ لوگوں کی امپاورمنٹ، ان کو طاقتور بناتا ہے۔ جمہوریت کی یہ خوبصورتی ہے کہ چلیے اقتصادی نظام جیسا بھی ہو، لیکن کم از کم یہ بات اصولی طور پر تو قبول کی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے کہ انسان، یہ انسان اور وہ انسان دونوں برابر ہیں۔ تو اس میں یہ کوئی پرفیکٹ نظام نہیں ہے، اس میں خامیاں ہیں۔ لوگوں کو ورغلایا جا سکتا ہے، ووٹ یہاں جعلی ووٹ بھی ڈل سکتے ہیں، یہاں لالچیں دی جا سکتی ہیں، مگر وہ جو سختی ہے، وہ جو ایک جو کسی بادشاہی نظام میں ہے، وہ خرابیاں اس میں ہرگز نہیں ہیں۔ اگر آپ کا بادشاہ چلیے بڑا فراخ دل ہے تو تھوڑا کچھ آپ کو مل جائے گا، مگر وہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ وہ تو اس کی مرضی ہے کہ اس نے یہ آپ کو عنایت کیا، جبکہ جمہوریت میں یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن بدلو کی یوٹیوب نشریات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ ہیں بدلو کی نشریات۔